الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم. عزیزان محترم، یہ ربیع الاول شریف کا دوسرا جمعہ ہے. گزشتہ جمعہ محسن انسانیت کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں. آج رحمت للعالمین کے موضوع پر کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، لیکن کسی عرض و معروض سے قبل عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنے والے بیان کرتے کرتے تھک گئے، لکھنے والوں کے لکھتے لکھتے قلم ٹوٹ گئے، ان کی زندگیاں ختم ہو گئیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ لفظ محمد کے ایک نیم کی تعریف بیان نہ کر سکے. ظاہر ہے جس ذات اور جس شخصیت کی تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالی نے کی ہو، کس بندے کے اندر مجال اور کس بندے کے اندر کمال کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف کا حق ادا کر سکے. زندگیاں ختم کرنے والوں نے زندگیاں ختم کر کے بس کہہ دیا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا. عزیزان محترم، کیا ہی خوب اپنے زمانے کے ایک بڑے ادیب مولانا ماہر القادری ہیں، جن کی ایک کتاب در یتیم بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بڑی خوبصورت ہے، اور ان کے چند اشعار میری نگاہوں کے سامنے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آج کی گفتگو میں انہی چند اشعار سے شروع کروں. لکھتے ہیں کہ کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی. یاد رکھیں کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ سبحان اللہ الحمدللہ کہلوانے کا میں قائل نہیں ہوں، جلسوں میں نعرے لگوانے کا قائل نہیں ہوں، لیکن ہاں تو جب بندہ سبحان اللہ سامنے سے کہتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ سامنے والا سمجھ بھی رہا ہے اور بات اس کے دل تک اتر بھی رہی ہے. اس لیے آپ میرے لیے نہیں بلکہ خود کے لیے اور اس پیارے کلام کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول کی عظمت و شان کے لیے سبحان اللہ اچھا لگے، سمجھ میں آئے تو کہیں گے. بہت ہی پیارا کلام ہے. کہتے ہیں کہ کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی. ہزار بار بشویم دہن بمشک گلاب، کہ ہزار بار بھی اگر اس منہ کو مشک و گلاب سے دھویا جائے تو بھی حق تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نام نامی لینے کا ادب کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا ہے. اسی کو انہوں نے کہا ہے کہ پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی. سلام اس شہنشاہ ہر دو سرا پر، درود اس امام صفے انبیاء پر. پیامی تو بے شک سبھی محترم ہیں، مگر اللہ اللہ خصوصی پیامی. فلک سے زمین تک ہے جشن چراغاں، فلک سے زمین تک ہے جشن چراغاں، کہ تشریف لاتے ہیں شاہ رسولاں. اور خوشا جلوہ مہتاب مجسم، خوشا جلوہ مہتاب مجسم، زہ آمد آفتاب تمامی. اور کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، سبحان اللہ، کوئی ایسا ہادی
دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے، کبھی دوستوں پر نظر احتسابی اور کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی، اطاعت کے اقرار بھی ہر قدم پر، شفاعت کا اقرار بھی اس نظر میں، اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ لیکن، اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ لیکن، مزاجاً خطاکار بندوں کے حامی، اور انہیں صدق دل سے بلا کے تو دیکھو، ندامت کے آنسو بہا کے تو دیکھو، لیے جاؤ عقبہ میں نام محمد، شفاعت کا ضامن ہے اس میں گرامی، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، مطالعے کے میز پر جب میں بیٹھتا ہوں اور سیرت کے موضوع پر جب مطالعہ شروع کرتا ہوں، سوچتا ہوں کہ اس جمعہ یہ بیان کرنا ہے، پھر دوسرا چیپٹر آتا ہے تو لگتا ہے نہیں یہ بیان کر دوں، پھر تیسرا دیکھتا ہوں تو لگتا ہے نہیں یہ بیان کر دوں، تو کیا کیا بیان کروں، کیا میں چھوڑوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ نیت ہر بار ایسی کرتا ہوں کہ کئی جمعے تک میں کسی موضوع کو ٹچ نہیں کروں گا، بس ہم ہوں گے، آپ ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک ہوگی۔ لیکن افسوس کہ کچھ نہ کچھ دوسری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں، کچھ ایسی مجبوری لاحق ہو جاتی ہے کہ دوسرے موضوع کی طرف آنا پڑتا ہے۔ بہرحال میں بتا دوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رب بھی رحمان و رحیم ہے۔ نام تو اس کے نہ جانے کتنے ہیں، نہ جانے کتنے ہیں، اسماء حسنہ میں تو 99 نام آتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف 99 ہی نام ہیں، لیکن ان اسماء حسنہ میں سے بھی جس دو ناموں کو اللہ تبارک و تعالی نے خود پسند فرمایا وہ الرحمن اور الرحیم ہے۔ یہ رحمان و رحیم، رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا۔ تو اللہ بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس کی شان رحمانی پر اگر گفتگو کی جائے تو بات لمبی ہو جائے اور وقت کا دامن تنگ پڑ جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اس کی مثالیں دی ہیں، اور یہ بات تو ہر ایک کو یاد ہے اور زبان زد عام و خاص ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اور بندہ 1000 گناہ کرے، گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہو، لیکن ایک بار اپنے رب کے حضور ندامت کے آنسو بہا کر اپنے رب کی رحمت کو آواز دے دے تو اس کا رب ایسا مہربان ہوتا ہے اور ایسا غفور الرحیم ہوتا ہے کہ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، مختلف مواقع پر اللہ کی رحمت قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ ربنا وسعت کل شیء۔ عزیزان محترم، آخر میں نبی آخر الزمان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے تو اس عظیم شان کے ساتھ بھیجا کہ اے میرے محبوب، میں اگر رب العالمین ہوں تو تم رحمت للعالمین ہو۔ رحمت تو پہلے کے انبیاء بھی تھے، آدم بھی رحمت بن کر آئے، نوح بھی رحمت بن کر آئے، یونس بھی رحمت بن کر آئے، داؤد و سلیمان بھی رحمت بن کر آئے، ابراہیم و اسماعیل بھی رحمت بن کر آئے، موسیٰ و عیسیٰ بھی رحمت بن کر آئے، لیکن ہر ایک کا الگ الگ دائرہ تھا، مخصوص دائرہ تھا۔ نبی آخر الزمان کے لیے کہا گیا اے میرے محبوب، جہاں جہاں میری خدائی ہوگی اب وہاں وہاں تمہاری مصطفائی ہوگی، تمہاری شہن رحمت للعالمین کا وہاں وہاں ڈنکا بجے گا جہاں جہاں میری شان رحمانی کا ڈنکا بج رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اذانوں میں حضور اللہ کے ساتھ ہیں، نمازوں میں حضور اللہ کے ساتھ ہیں، ذکر و اذکار میں حضور اللہ کے ساتھ ہیں، نمازوں میں حضور اللہ کے ساتھ ہیں، اور دیگر تمام عبادتوں میں ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رسول اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ عقیدت کی نگاہوں سے اگر دیکھا جائے تو الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں رطب اللسان نظر
نظر آتا ہے۔ اور دیکھیں اللہ نے اپنے کلام کو بعد میں بھیجا، اپنے حبیب کو صاحب قرآن بنا کر اس دنیا میں پہلے بھیجا ہے اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ ایسے رحمت ہیں کہ اپنوں کے لیے بھی رحمت، بیگانوں کے لیے بھی رحمت، بچوں کے لیے بھی رحمت، جوانوں کے لیے بھی رحمت، بوڑھوں کے لیے بھی رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحمت، غیروں کے لیے بھی رحمت، دشمنوں کے لیے بھی رحمت، کفار و مشرکین کے لیے بھی رحمت۔ عزیزان محترم، آج ہمارے اوپر ذرا سا کوئی اتیاچار ہو جائے، ذرا سا کوئی اگر ظلم ہو جائے اور ذرا سا ہمارے مزاج کے خلاف اگر کوئی بات ہو جاتی ہے تو ہم سامنے والے کو جہنم واصل کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، جن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو نہ جانے کیسی کیسی اذیتیں دی گئی ہیں، ان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ان شدید دشمنوں پر بھی دعائیں نہیں کی ہیں، اور ان کے لیے اگر دعا ہاتھ اٹھایا ہے تو بس کہا ہے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ اگر ایک ایک حضور کی ایک ایک سیرت کے ایک ایک گوشے کی تشریح کی جائے تو بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہاں سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ واقعی اگر ہم نبی کے غلام ہیں تو آج ہمارے اوپر جو ظلم و ستم کر رہے ہیں تو نبی کی غلامی کا حق اس طرح ادا ہوگا کہ ان کے لیے بد دعائیں نہ کی جائیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اللہ انہیں ہدایت دے دے، یہ اسلام کو نہیں جانتے، یہ دین کو نہیں جانتے، یہ تیرے نبی کو نہیں جانتے، تو انہیں ہدایت دے دے۔ ظاہر ہے کہ انہیں نیست و نابود کر کے مٹا کر تو ہمیں کچھ نہیں ملنے والا ہے، لیکن ہاں وہ اگر داخل اسلام ہو گئے تو اسلام کو ان سے ضرور تقویت ملے گی اور خود ہمیں بھی اس کی تقویت ملے گی۔ اس لیے اپنے دشمنوں کے لیے بھی، کفار اور مشرکین کے لیے بھی نبی کی سیرت کو آئینہ بنا کر دعائے ہدایت کیا کریں۔ اللہ یہ ناسمجھ ہیں، انہیں سمجھ عطا فرما دے، شعور عطا فرما دے۔ عزیزان محترم، گوشے بہت سارے ہیں، لیکن میں آج سوچتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواتین پر، بیٹیوں پر، عورتوں پر کس طریقے کے محبت کا معاملہ فرمایا اور کس طریقے سے ان کی شان رحمت للعالمین کا ابر ان کے اوپر چھایا اور کیسی اس پر رم جھم بارش ہوئی ہے اور کیسے انہیں راحت کا احساس ہوا ہے۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جس زمانے میں تشریف لائے اس میں جہاں بہت سارے مسائل تھے، جہاں تہذیب اور تمدن کا جنازہ مختلف طریقوں سے نکل رہا تھا، وہیں ان عورتوں کو بھی پاؤں کی جوتیاں سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ لوگوں کا حال یہ تھا کہ بیٹی جوان ہوگی، کسی سے ہم اس کی شادی کریں گے، داماد آئے گا اور داماد کے سامنے ہمیں جو ہے معاملہ اپنا بدلنا پڑے گا، تو داماد نہ آئے اس سے پہلے ہی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ کیفیت تو یہ تھی کہ باپ اگر مر گیا، سوتیلی مائیں اگر ہیں تو جس طریقے سے سامان وراثت میں بٹا کرتا تھا، یہ تم لے لو، یہ تم لے لو، وہ سوتیلی ماؤں کو بھی اسی طریقے سے وہ بانٹ لیا کرتے تھے آپس میں، یہ تمہارے حصے میں اور یہ میرے حصے میں، اور انہیں لونڈی باندی کا درجہ دے دیا جاتا تھا۔ اس طریقے کی متعدد مثالیں ہیں اس دور میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ اور یہ صرف عرب کا بات نہیں ہے، میں بتا دوں یہ عرب کی بات نہیں ہے صرف، بلکہ ساری دنیا کا یہی صورتحال تھی کم و بیش۔ آج کے اس بھارت میں جہاں بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا سلوگن دیا جا رہا ہے، آج بھی جب آپ سرچ کریں گے میڈیا، آج تو یہ جو مین اسٹریم کا میڈیا ہے وہ خبریں تو نہیں دکھاتا کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ قوم کیا کیا کر رہی ہے، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعہ آپ چھان بین کریں گے تو ایسی خبریں آپ کو مل جائیں گی کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی شوہر کے مرنے کے بعد ان کی بیویوں کو اسی آگ پر ستی کر دیا جاتا ہے جس پر کہ اس کے شوہر کو جلایا جاتا ہے۔ ایسے دور میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوان ہوئے ہیں۔ کئی بار میں عرض کر چکا ہوں، اور 25 سالہ جوانی میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ 40 سالہ ہیں، انہیں اپنے رشتے نکاح میں لے کر انہیں قبول کر زمانے کو کیا پیغام دیا
یہی پیغام دیا تھا، زمانے والوں تم نے اب تک سہاگنوں کو ابھاگن بنایا ہے، لو محمد ایک ابھاگن کو آج سہاگن بناتا ہے۔ تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی۔ عزیزان محترم، پھر دیکھیں حضور کی بیٹیاں ہو رہی ہیں، حضور کے بیٹے نہیں شروع میں، یہ بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے۔ حضرت زینب ہیں، حضرت رقیہ ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ ہیں، 4 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے جس طریقے سے محبتوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اور جس طریقے سے اپنی چھوٹی لاڈلی بیٹی کو کہہ رہے ہیں فاطمۃ بدعۃ منی، فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ سنو، یہ محبت کا اظہار صرف فاطمہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ فاطمہ سے محبت کا اظہار کر کے قیامت تک کے اللہ کے بندوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ نبی رحمت کہ جس زمانے میں بیٹیوں کو زندہ ترگور کیا جا رہا ہے، اپنی بچیوں کو دل کا ٹکڑا قرار دے رہا ہے۔ مجھ سے محبت کرنے والوں، بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو بلکہ بیٹیوں کو دل کا ٹکڑا جانو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متعدد احادیث ہیں مختلف قسم کے موضوع پر اس طرح کے، حضور فرماتے ہیں جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور اس کی صحیح طریقے سے تعلیم و تربیت کا معاملہ کرے اور اس کے گھر تک پہنچا دے، رشتہ ازدواج سے منسلک کر دے، اس کا نکاح کر دے یا اس کی تربیت کا معاملہ کرے، تو وہ کل جنت میں ہوگا۔ اور ایک روایت میں غالباً یہ بھی آیا ہے، کل جنت میں وہ میرے ساتھ اس طریقے سے ہوگا، اپنی دونوں انگلیوں کو برابر کر کے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ اس طریقے سے ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ بیٹیوں کا مقام اور مرتبہ بڑھایا جا رہا ہے۔ آگے آئیے، یہ دیکھیے جنگ بدر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر سن 2 ہجری میں حضور جب مکے سے مدینہ تشریف لائے ہیں تو جنگ مسلط کی گئی ہے۔ کفار مکہ نے وہاں بھی چین سے رہنے نہ دیا آپ کو، اور ایک لشکر جرار لے کر حملہ آور ہوئے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فتح و نصرت سے، اللہ کی مدد سے مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی ہے، اور تقریباً 70 قیدی مشرکین کے گرفتار ہوئے ہیں، اور ان گرفتار ہونے والے میں ایک عمرو ابن سہیل بھی ہے۔ وہ عمرو ابن سہیل کون ہے؟ یہ عمرو ابن سہیل مکے کا ایک بڑا ہی زوردار خطیب ہے، بڑا ہی زبردست شاعر ہے، لیکن خطاب کرتا ہے تو اپنے خطاب میں وہ حضور کی حج و بیان کرتا ہے، حضور کی مذمت کرتا ہے، اور حضور کے خلاف تقریریں کرتا ہے، شاعری کرتا ہے تو اپنی شاعری میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مذمت اور حجو کرتا ہے۔ وہ گرفتار ہوا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ ہیں۔ کہا یا رسول اللہ، یہ عمرو ابن سہیل ہے کہ جو آپ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کا حکم ہو تو کیوں نہ ہم اس کے نیچے کی دونوں دانتوں کو توڑ دیں تاکہ یہ آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں نہیں عمر، اگر ہم نے اس کا چہرہ بگاڑا تو اللہ ہمارے چہرے کو بگاڑ دے گا، خبردار تم ایسا نہ سوچنا۔ جب رحمت کا دریا بہتے ہوئے یہ سہیل ابن عمرو نے دیکھا ہے تو کہنے لگا میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے بغیر فدیہ لیے ہوئے رہا کر دیں گے، کیونکہ دوسروں کو تو فدیہ لے کر رہا کیا جا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے بغیر فدیہ کے رہا کر دیں گے۔ لوگوں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح، آخر تجھ میں کون سا ایسا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے کہ تجھے ہم بغیر فدیہ لیے ہوئے چھوڑ دیں گے؟ تو وہ سہیل ابن عمرو گردن اٹھاتا ہے، کہتا ہے کوئی سرخاب کا پر تو نہیں لگا ہے، لیکن یہ تمہارے نبی بڑی شان والے ہیں، بڑے مہربان ہیں، اور میری 5 بیٹیاں ہیں، میں تنہا ان 5 بیٹیوں کا پرورش کرنے والا ہوں، اس کا نگہبان ہوں، سرپرست ہوں۔ اگر میں نہ پہنچا تو نہ جانے ان بیٹیوں کا میرے کیا حال ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو نظریں جھکا لی اور فوراً کہا ہے کہ سہیل ابن عمرو کو رہا کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ 5 بیٹیوں کے گستاخ باپ کو صرف اس لیے رہا کر دیا گیا کہ کوئی اس کا سرپرست نہیں ہے، اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ وہ سہیل ابن عمرو کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پروانہ نجات عطا فرما دی ہے۔ لوگوں میں وہی عرض کر رہا تھا
کہ آج بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کے سلوگن دینے والے اور نعرے لگانے والوں کا حال یہ ہے کہ ریپسٹ اور غنڈوں کو بیٹیوں کے پیچھے لگا رکھا ہے، انعام کے لالچ دے کر کہ تم بیٹیوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرو، انہیں گمراہ کرو اور ان کے ساتھ تم جرم کرو، اور پھر جب معاملہ سامنے آتا ہے تو پوری مشنری بھی انہیں بچانے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جو ہر قدم پر زانیوں کے لیے حضور نے قانون بھی بنایا ہے۔ آج رونا تو روتا ہے، گھڑیال کے آنسو دنیا بہاتی ہے، ہمارے اس بھارت میں بھی گھڑیالی آنسو بہائے جاتے ہیں کہ ریپ کا معاملہ بہت بڑھ رہا ہے، عصمت دری کے کیسز بہت بڑھ رہے ہیں، کیسے اسے کنٹرول میں لایا جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تو کنٹرول میں خود نہیں لانا چاہتے، کیونکہ ریپسٹ کو یہ سرکشن یہ خود دے رہے ہیں، خود یہ حفاظت دے رہے ہیں، خود ان کے لیے یہ آڑ بن کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ ان سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ ورنہ خود ان کے لیڈروں نے برسوں پہلے کہا تھا، شاید مسٹر ایروانی بھی نے بھی کہا ہے اور دیگر لوگوں نے بھی کہا ہے کہ واقعی اگر ریپ کے کیسز کو ہم کم کرنا چاہتے ہیں، عصمت دریوں پر ہم باندھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اسلام کے قانون کو اپنائیں کہ جہاں مجرم کو، زانیوں کو زمین میں گاڑ کر پتھر مار مار کر ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر اس بھارت کی دھرتی پر لائیو ٹی وی چینل کے سامنے ایک کو مجرم کو اس طرح کی سزا دی جاتی ہے، آپ دیکھو کہ ہمارا پورا بھارت سرکشت ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے، اور خواتین کے حوالے سے اس کے معاملات درست ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے ہیں۔ یقیناً دنیا کو اگر کہیں سکون مل سکتا ہے، نجات مل سکتی ہے، تو اسلام کے دامن رحمت میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہی قانون دیے ہوئے قانون میں ہی انہیں نجات مل سکتی ہے۔ مجھے ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کس قدر عورتوں پر، بیٹیوں پر، لڑکیوں پر مہربانی کے کیا کیا معاملات ہیں، اور کس طریقے سے اس طرح کے لوگوں کو آنے والوں کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے۔ یہ ایک صحابی ہیں حضرت صعصعہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام طبرانی نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ حضرت صعصعہ بن ناجیہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے اور ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا دور جاہلیت میں، زمانہ کفر و شرک میں اگر کوئی بندہ نیکی کرے تو کیا اس نیکی کا اسے اجر ملے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا کہ بتاؤ تم نے کیا نیکی کی ہے، ذرا کوئی نیکی کی ہے تو بتاؤ تو صحیح۔ کہا، یا رسول اللہ، معاملہ یہ ہے کہ میرے 2 اونٹ گم ہو گئے تھے اور میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر اپنے 2 اونٹوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا، گھومتا بالآخر ایک ایسے علاقے میں پہنچا جہاں میں نے دیکھا کہ میرے دونوں اونٹ چر رہے ہیں اور ایک بوڑھا وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ 2 اونٹ کس کے ہیں؟ کہا یہ بھٹک کر چلے آئے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ دونوں اونٹ میرے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسے لے کر جاؤں۔ بوڑھے نے کہا ہاں ضرور، آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ عربوں کا مزاج میں مہمان نوازی تھی۔ کہا بیٹھ جاؤ، دور سے آ رہے ہو، ذرا پانی پی لو۔ پانی منگوایا، کھجور منگوایا۔ میں کھجور اور پانی سے شکم سیر ہونے لگا کہ معاً اندر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ تو اس بوڑھے نے پوچھا کہ بتاؤ کہ لڑکا ہوا ہے کہ لڑکی ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا کہ اگر لڑکا ہوا تو کیا کرو گے؟ کہا لڑکا ہوگا تو ہمارے قوم کی شان بنے گا، قبیلے کی عزت بنے گا، قبیلے کی عزت بڑھائے گا اور ہمارا قوت بازو بنے گا۔ اور کہا اگر لڑکی ہوئی تو تم کیا کرو گے؟ اس بوڑھے نے کہا لڑکی ہوئی تو ہماری ناک کٹ جائے گی، سر جھک جائیں گے، ہم اسے دفن کر دیں گے۔ معاً اندر سے آواز آئی کہ لڑکی آئی ہے۔ اب میں نے پھر پوچھا کہ بڑے میاں، کیا واقعی تم اس لڑکی کو زندہ دفن کر دو گے، زندہ درگور کر دو گے؟ کہا ہاں، ہم تو ایسا ہی کرنا ہے۔ کہا ہم نے کہا، میرے دل میں نرمی پیدا کر دی اللہ نے۔ میں نے کہا کہ میں تم سے اپنے ان دونوں اونٹوں کو میں تمہارے حوالے کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بچی
جسے تم دفن کرنے والے ہو میرے حوالے کر دو۔ وہ بچی اس نے کہا کہ نہیں، اتنا کافی نہیں ہے، جس اونٹ پر سوار ہو کر تم آئے ہو وہ اونٹ بھی تمہیں بدلے میں دینا ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے میرے گھر تک کوئی چھوڑ آئے۔ پھر وہ اونٹ واپس لے آئے اور پھر میں نے 3 اونٹ دے کر اس ننھی منی نو مولود بچی کو اپنے آغوش میں لیا اور اپنے آیا اور اپنی بیوی کے حوالے کیا۔ وہ بچی آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگی، یہاں تک کہ میں اسے گود میں لیتا تو وہ میری داڑھیوں سے کھیلتی، میرے گلے سے لگتی، مجھ سے دیکھ کر مجھے کھلکھلاتی، اور اس کی محبت میرے دل میں ایسی بیٹھ گئی کہ پھر میں معلوم کرنے لگا پورے علاقے میں کہ کہاں بیٹی پیدا ہونے والی ہے اور کہاں بیٹی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ ابن ناجیہ نے 1 2 نہیں 360 بیٹیوں کو بچایا ہے اور اپنے گھر میں لے کر آیا ہے، اور گھر کو پوری طریقے سے ان بچیوں کے لیے گہوارہ بنا دیا ہے۔ ساسا بن ناجیہ نے جب گردن اٹھائی تو دیکھا کہ رحمت والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جھرجھر آنسو گر رہے ہیں اور آپ کی داڑھی شرابور ہے، آپ کی داڑھی شرابور ہے۔ آپ نے کہا ہے ساسا بن ناجیہ، اس سے بڑھ کر تیرے لیے کون سی نیکی ہو سکتی ہے اور کون سا اجر ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تجھے اسلام کی دولت دے دی ہے، ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے۔ یہ تو دنیا کی دولت ہے، یقیناً تم مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور جب پہنچے گا تو رب کی طرف سے بھی اس سے بڑی نیکیاں تیرا انتظار کر رہی ہیں، اللہ کا خزانہ تیرا انتظار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے ان کی حوصلہ افزائی کی ہے اور کیا درد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بیٹیوں کے لیے رکھا کرتے تھے، اس ایک واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہاں، آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی ہیں۔ پہلے تو پیدا ہونے کے بعد قبرستانوں میں لے کر زمین کھود کر زندہ درگور کیا جاتا تھا، لیکن آج کے اس ترقی یافتہ دور میں کیفیت یہ ہے کہ ہم جو ہیں سونوگرافی کرا کر اور دیگر ٹیسٹ کے ذریعہ ہم پیٹ کا حال معلوم کرتے ہیں، بیٹا ہے کہ بیٹی ہے۔ بیٹا ہوتا ہے تو اسے جنم دیتے ہیں، دنیا میں آنے دیتے ہیں، اور اگر بیٹی پیدا ہونے والی ہوتی ہے، پیٹ میں بیٹی ہوتی ہے تو اسے پیٹ میں ہی زندہ دفن کر دیا جاتا ہے، پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے۔ لوگوں سوچو تو صحیح کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آج بھی ہمارا حال ان کفار و مشرکین سے کہیں بدتر ہے کہ نہیں بدتر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ساسا بن ناجیہ نے جب بیٹیوں کو بچانے کے لیے یہ واقعہ سنایا ہے، حضور کیسے زار و قطار رو گئے اور ساسا بن ناجیہ کے پیشانی کو چوما تھا، سینے سے لگایا تھا اور پھر ان کے لیے دعائیں کی تھی۔ لوگوں، آج بھی مسلمانوں کی بیٹیوں کو آج اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، کفر و شرک کے دلدل میں ڈبویا جا رہا ہے۔ آج جو حملہ ہو رہا ہے حقیقتاً وہ اس زمانے کے حملے سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری گھر کی بچیاں آج جو ہیں وہ کفر و شرک کے دلدل میں ڈوب رہی ہیں۔ کیا صرف لعنت ملامت کرنے سے کام نہیں چلنے والا ہے؟ صرف یہ کہنے سے کام نہیں چلنا ہے کہ زمانہ برا ہو گیا؟ پیارے اللہ کے رسول فرماتے ہیں زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ زمانہ خود رب ہے۔ اللہ فرماتا ہے زمانہ میں خود ہوں، زمانہ برا نہیں ہوتا، زمانے کے لوگ برے ہو جایا کرتے ہیں۔ لوگ برے ہو گئے تو آخر آپ کو اچھا بننے سے کس نے روکا ہے؟ کیوں آپ میدان عمل میں نہیں آتے؟ کیوں سب سے پہلے اپنی گھر کی بچیوں کی تربیت کا معاملہ کیوں نہیں کرتے؟ سب سے پہلے آپ اڑوس پڑوس میں کیوں نہیں دیکھتے؟ اس دلدل میں جو بچیاں ڈوب رہی ہیں اس دلدل سے نکالنے کے لیے ہم جد و جہد کیوں نہیں کرتے؟ سوچو تو صحیح کہ اللہ کی قسم آج بھی کچھ نوجوان اس عمل میں لگے ہوئے ہیں، کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی کوششوں سے اگر کچھ بچیاں اس دلدل میں ڈوبنے سے بچ جائیں
تو مجھے بتاؤ تو صحیح کہ وہ رحمت والے نبی گنبد خضرا میں خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اور ان کے ہاتھ تمہارے لیے دعاؤں کے لیے اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے، اور تمہاری شفاعت اور مغفرت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بے شک کریں گے، بے شک کریں گے۔ پیارے، ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس ربیع الاول شریف کے ماہ مبارک میں ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تصور میں بٹھا کر گنبد خضرا سے لو لگا کر ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت کے پہلو کو دوسروں تک بھی پہنچائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ عزیزان محترم، آج تقریریں بہت ہو رہی ہیں، نہیں ہے تو عمل نہیں ہے، تحریریں بہت ہیں، نہیں ہے تو عمل نہیں ہے، ڈسکس بہت ہو رہا ہے، باتیں بڑی ہو رہی ہیں، گفتگو بہت ہو رہی ہے، نہیں ہے تو عمل نہیں ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عملی میدان میں اتر کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے پیکر بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غلامی میں زندہ رکھے اور حضور کی غلامی میں موت عطا فرمائے۔